السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ حضرت عائشہ کی شادی کی وقت عمر کیا تھی؟ دوستو، جو منکرین قرآن ہیں، جو روایت پرست ہیں، صحیح البخاری کو ماننے والے، ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عائشہ کی رضی اللہ عنہا ان کی ایج 6 سال تھی، 6 وقت نکاح، اور جب رخصتی ہوئی یعنی شادی ہوئی تو ان کی ایج تھی 9 سال۔ آج آپ کا بھائی، آپ کا خادم ابو جعفر تنولی انشاءاللہ اس روایت کا نہ صرف رد کرے گا بلکہ قرآن سے ثابت کرے گا کہ چھوٹے بچے کی شادی جلدی نہیں کرنی چاہیے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اس روایت کو لے کے ملحدین یعنی اللہ کے وجود کے جو منکر ہیں، عیسائی، ہندو، اپنا کیا کہنا چاہیے، مختلف جو جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہیں، وہ اسلام پہ اٹیک کرتے ہیں، وہ اسلام پر حملہ آور ہوتے ہیں اس روایت کو لے کے، اور نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ہم عام مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ دیکھو آپ کے نبی نے چھوٹے سے ایک چھوٹی سی بچی سے شادی کی، وغیرہ وغیرہ، اور یہ نبی علیہ السلام پر ایک بہتان ہے، یہ جھوٹی روایت ہے، اور یہ میں انشاءاللہ بہت جلد ابھی اس ویڈیو میں آپ کو ثابت کروں گا۔ دوستو، یہ جو روایت ہے نا کہ رسول اللہ نے 6 سال کی بچی سے نکاح کیا اور 9 سال کی جب وہ ان کی ایج ہوئی تو شادی کی، یہ جتنے بھی کٹ ملے ہیں، یہ بڑے بڑے پیٹوں والے، بڑے بڑے امامے، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، اہل حدیث، یہ سب کے سب اس روایت کو صحیح مانتے ہیں، اور یہ روایت شیعہ کے ہاں بھی ہے، ان کے ہاں بھی 9 سال کی بچی سے نکاح، شادی، صرف نکاح نہیں، رخصتی، اس کے ساتھ تنہائی کرنا، جس طرح ایک ہسبینڈ وائف ملتے ہیں، اس کے ساتھ ملنا سمجھ رہے ہو، جائز ہے، حلال ہے۔ 9 سال کی بچی، اندازہ کرو۔ اس روایت کو لے کے یہ جتنے بھی ملے ہیں، کٹ ملے، یہ چھوٹی چھوٹی بچیوں سے نکاح کرتے ہیں۔ اب کوئی پوچھے ان سے کہ آپ لوگ، یہ چھوٹی سی بچی ہے، یہ تو 8 یا 9 یا 10 سال کی ہے، ہاں آپ اس سے شادی کیوں کر رہے ہو؟ تو وہ سب سے پہلے اسی روایت کا، صحیح البخاری کی روایت کا آپ کو حوالہ دیں گے کہ صحیح البخاری میں روایت ہے، چونکہ روایت ہے، جائز ہے، اس لیے ہمیں اللہ نے اجازت دی ہے، اس لیے ہم چھوٹی سی بچی سے جو 8 سال کی، 9 سال کی یا 10 سال کی ہے، ہم شادی کر رہے ہیں۔ اس روایت کو جواز بناتے ہیں، بہانہ بناتے ہیں۔ اب میڈیکل کے حساب سے کوئی پوچھے، ایک بچی جس کا ابھی جسم پورا بنا ہی نہیں، 8 سال کی بچی یا 9 سال کی بچی کتنی ہوتی ہے، مجھے یہ بتاؤ؟ جس کا جسم ابھی پورا بنا ہی نہیں، ابھی وہ زیر تعمیر ہے، جس کی وجائنا، جس کی شرمگاہ ابھی پوری مکمل تیار ہی نہیں ہوئی، ظالموں، آپ اس کو یہ جھوٹی روایت لے کے 20-25 سال کا جوان گبرو، وہ سانڈ، وہ چھوٹی سی معصوم سی بچی پہ، اس کلی پہ آپ چھوڑ رہے ہو، یہ کہ ہماری صحیح بخاری میں روایت ہے، یہ رہی صحیح بخاری۔ اس صحیح البخاری میں چونکہ روایت ہے تو یہ کٹ ملے
استدلال کرتے ہیں کہ ہم چھوٹی بچی سے نکاح کریں گے، شادی کریں گے، جس کی شرم گاہ مکمل طور پر تیار ہی نہیں ہوئی، جس کے آرگنز، اعضاء مکمل طور پر ابھی تیار ہی نہیں ہوئے۔ میں 8 سال کا تھا، 9 سال کا تھا، یا آپ 8 یا 9 سال کے جب تھے، ہم لوگ کتنے تھے؟ ہم لوگ شعور تھا کوئی؟ یہ جسمانی لحاظ سے کتنے تھے؟ اندازہ کرو۔ ایسی قوم سے جو قرآن کے منکر، اس کتاب کے منکر اور صحیح بخاری کے عاشق، ایسے لوگوں سے ہمارا پالا پڑا ہوا ہے۔ آئے روز پاکستان میں سنتے ہیں اندرون سندھ، اندرون بلوچستان، اندرون پختونخوا، اندرون کشمیر۔ زیادہ تر بڑے شہروں میں یہ واقعات سننے میں کم آتے ہیں۔ یہ دور علاقے، دور دراز علاقے جو ہیں نا، جہاں پہ تعلیم کی بھی کمی ہے، خصوصاً مذہبی تعلیم، اور جو تعلیم ہے بھی وہ صحیح بخاری والوں کی ہے، قرآن کی تو تعلیم نہیں ہے ادھر، بخاری والوں کی تعلیم ہے، تو پھر لوگوں کو وہ یہی پڑھائیں گے، دیکھا یہ ہماری بخاری میں روایت ہے۔ اب عام سیدھا سادہ آدمی جو گاؤں میں رہتا ہے، جب وہ صحیح بخاری پڑھے گا، ہاں رسول اللہ سے منسوب روایت پڑھے گا کہ 9 سال کی بچی حلال ہے، پھر وہ کیا کرے گا؟ اس نے پھر وہی کرنا ہے جو کر رہا ہے، اپنی بیٹی بھی دے گا 8-10 سال کی، دوسری کی بھی لائے گا۔ دوستو، وقت ضائع کیے بغیر ہم اس روایت کا جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے میں اس کا متن پڑھوں گا، ٹھیک ہے، آپ کی خدمت عالیہ میں اس کا متن پیش کروں گا، پھر اس کی جو سند ہے اس کا میں آپریشن کروں گا، ٹھیک ہے؟ اجازت ہے؟ بسم اللہ۔ دوستو، صحیح البخاری کی روایت ہے 3894، حضرت عائشہ سے منسوب ہے یہ روایت کہ میں 6 سال کی تھی تو میرا نکاح ہوا، اور 9 سال کی تھی شادی ہوئی۔ یہ پوری روایت میں ابھی پڑھتا ہوں، آپ لوگ اپنا دھیان میرے ساتھ رکھنا۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا جب میرا نکاح ہوا تو میری عمر 6 سال کی تھی، پھر ہم مدینہ ہجرت کر کے آئے اور بنی حارث بن خزرج کے یہاں قیام کیا۔ یہاں آ کر مجھے بخار چڑھا اور اس کی وجہ سے میرے بال گرنے لگے۔ دوستو ایک بات یاد رکھنا، 6 سال کی بچی ہے، اچھا 6 سال کی بچی، اس کو بخار ہے، اس کے بال گر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ آگے سنو۔ پھر کندھوں تک خوب بال ہو گئے۔ پھر ایک دن میری والدہ ام رومان آئیں، اس وقت میں اپنی چند سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی۔ چھوٹی سی بچی 6 سال کی، 6 سال کی بچی کتنی ہوتی ہے؟ 6 سال کی بچی جھولا نہیں جھولے گی تو کیا کرے گی؟ سنو آگے۔ انہوں نے مجھے پکارا، یعنی میری ماں نے، تو میں حاضر ہو گئی۔ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ میرے ساتھ ان کا کیا ارادہ ہے۔ آخر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر گھر کے دروازے کے پاس کھڑا کر دیا اور میرا سانس پھول رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب مجھے کچھ سکون ہوا تو انہوں نے تھوڑا سا پانی لے کے میرے منہ پر اور سر پر پھیرا، پھر گھر کے اندر لے گئیں۔ چھوٹی سی بچی 6 سال کی جو جھولوں پہ کھیل رہی ہے، اس کو بلایا گیا اور پکڑ کے اس کو گھر میں لے گئے، ٹھیک ہے؟ آگے کیا ہوا سنو۔ وہاں انصار کی چند عورتیں موجود تھیں جنہوں نے مجھے دیکھ کر دعا دی، خیر و برکت اور اچھا نصیب لے کر آئی ہو۔ میری ماں نے مجھے ان کے حوالے کر دیا اور انہوں نے میری آرائش کی، یعنی میک اپ وغیرہ کیا۔ 6 سال کی بچی کا میک اپ ہو رہا ہے، سوچو۔ اس کے بعد دن چڑھے، اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور انہوں نے مجھے آپ کے سپرد کر دیا، یعنی رسول اللہ کے حوالے کر دیا۔ اس وقت میری عمر 9 سال تھی۔
6 سال کی بچی جس کا نکاح ہو رہا ہے، میری بات دھیان سے سننا، اور صحیح بخاری کے عاشقوں، قرآن کے منکروں، تم لوگ بھی میری بات دھیان سے سننا۔ 6 سال کی بچی جھولوں پہ کھیل رہی ہے، اس کو بلایا گیا حضرہ۔ روایت کے کیا الفاظ ہیں کہ وہ خود کہتی ہیں مجھے بھی نہیں پتا تھا میرے ساتھ ابھی کیا ہونے والا ہے، ان کا ارادہ کیا ہے، مجھے پکڑ کر اندر کمرے میں لے گئے، وہاں عورتیں تھیں، انہوں نے مجھے تیار کیا، رسول اللہ کے حوالے کر دیا۔ یعنی 6 سال میں نکاح ہوا۔ اچھا اب ان سے کوئی پوچھے، نکاح میں تو آپ کو پتہ ہے پوچھا جاتا ہے کہ رضامندی ہوتی ہے نا، دنیاوی معاملات میں وَاشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، دنیاوی معاملات میں 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے، وہ نکاح میں بدرجہ اولا 2 گواہ ہوتے ہیں۔ یہ دینی معاملہ تو ہے، دنیاوی بھی تو ہے نا، دنیا میں تو ہم نے رہنا ہے جب تک زندہ ہیں۔ 6 سال کی بچی کی کیا مرضی ہوتی ہے مجھے یہ بتاؤ پہلے، جس کو پتہ ہی نہیں ہے نکاح کیا ہوتا ہے، شادی کیا ہوتی ہے۔ اور 9 سال کی روایت کہہ رہی ہے انہیں رسول اللہ کے حوالے کر دیا گیا۔ میرے پیارے نبی پر یہ جھوٹا الزام ہے کہ رسول اللہ نے 9 سال کی بچی کے ساتھ شادی کی، جھوٹا الزام ہے، اور اللہ کی مار ہو قرآن کے منکروں، صحیح بخاری کی ماننے والوں پر، وہ اس کفریہ روایت کو صحیح سمجھتے ہیں۔ دوستو اب آتے ہیں اس کی سند کی طرف۔ اس کی سند کیسی ہے، کیا یہ واقعہ سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ دوستو صحیح مسلم کی روایت ہے جس کے مطابق جب رسول اللہ کی وفات ہوئی تو حضرت عائشہ 18 سال کی تھیں اور 9 سال کی عمر میں شادی ہوئی، ٹھیک ہے۔ اس کا ترک کیا ہے؟ عروہ بن زبیر حضرت عائشہ سے روایت کر رہا ہے، اس چیز کو اچھی طرح یاد رکھنا۔ عروہ بن زبیر حضرت عائشہ سے روایت کر رہا ہے، عروہ سے آگے ہشام بن عروہ بھی روایت کر رہا ہے۔ بہرحال ہم نے عروہ کو ہی پکڑنا ہے، عروہ عن عائشہ۔ دوسری سند سنن ابو داؤد کی ہے دوستو، محمد بن عمرو بن عبد الرحمن بن حاتب 2۔ تیسری سند اسحاق عن ابی عبیدہ عن عبداللہ 3۔ چوتھی سند اعمش عن ابراہیم عن اسود عن عائشہ 5ویں سند سفیان عن سعد بن ابراہیم عن قاسم بن محمد عن عائشہ، ٹھیک ہو گیا۔ اور 6ٹھی سند عبد الرحمن بن یزید بن جابر عن عمہ یزید بن جابر عن ابیہ۔ یہ 6 سندیں ٹوٹل ہو گئیں، 6۔ اب اللہ کا نام لے کے سونے اللہ کی مدد سے قرآنی دلائل تو میں دوں گا اللہ کی مدد سے اور آپ کی دعاؤں سے، آپ کا بھائی، آپ کا خادم ابو جعفر تنولی ایک سند کا ابھی آپریشن کرے گا، پوسٹ مارٹم کرے گا۔ دوستو پہلی سند عروہ بن زبیر عن ابیہ، یہ ہے پہلی سند۔ دوستو یہ روایت ضعیف ہے، کیوں؟ عروہ بن زبیر 23 سے لے کے 29 ہجری، 23 سے لے کے 29 ہجری یعنی 23 سے لے کے 29 ہجری کے درمیان پیدا ہوا۔ مختلف اقوال ہمیں کتب تاریخ میں ملتی ہے، سیر اعلام النبلاء، امام ذہبی کی 23 کا قول بھی ہے، 25 کا بھی ہے، 28 کا بھی ہے، 29 کا بھی ہے۔ حضرت عائشہ کی وفات کب ہوئی؟ 57 ہجری، یاد رکھنا اس بات کو۔ حضرت عائشہ کی وفات ہوئی 57 ہجری میں۔ عروہ بن زبیر پیدا ہوا، آپ درمیانی قول لے لو، 25 ہجری میں، یعنی 25 ہجری میں یہ پیدا ہوا عروہ۔ جب حضرت عائشہ کی 57 میں وفات ہوئی تو اس کی عمر کتنی تھی؟ 32۔ اور یہ خود کہتا ہے کہ میں نے حضرت عائشہ کی وفات سے 3 سال پہلے انہیں چھوڑ دیا تھا، یعنی جب اس نے حضرت عائشہ سے آخری روایت کی تو اس کی ایج تھی 29۔
یہ روایت غریب ہے، اور جو طرق ہے نا اس کو میں اس کی مطابقت میں نہیں گنتا. وہ کیوں نہیں گنتا وہ ابھی آپ کی خدمت عالیہ میں وجہ بیان کروں گا. غریب روایت اس کو کہتے ہیں کہ جو کسی بھی طبقے میں ایک راوی ہو، جس کو بیان کرنے والا ایک راوی ہو. تابعین کے طبقے میں صرف ایک بندہ عروہ بن زبیر اس بات کو روایت کر رہا ہے. اب کوئی دوست اعتراض کرے کہ ابراہیم نخعی ہاں وہ بھی تو روایت بیان کر رہا ہے، اس سند کی طرف بھی میں آتا ہوں کہ وہ سندیں ضعیف ہیں، اس لیے اس کو ہم مطابقت میں نہیں گنیں گے. عروہ بن زبیر تک اہل حدیث کے مطابق ان کے مطابق روایت صحیح ہے. اب عروہ بن زبیر جب حضرت عائشہ کو چھوڑا تو عروہ 29 سال کا تھا. حضرت عائشہ 57 میں وفات پائیں، یعنی 54 ہجری تک اس نے حضرت عائشہ کو چھوڑ دیا 29 سال کی عمر میں عروہ بن زبیر نے، جو 25 ہجری میں پیدا ہوا. رسول اللہ کی وفات ہوئی 11 ہجری، عروہ بن زبیر پیدا ہوا 25 ہجری. 11 ہجری سے لے کے 25 تک 14 سال گزر گئے رسول اللہ کی وفات کے بعد تک حضرت عائشہ نے یہ بات کسی سے نہیں کی. سوچو، آپ انتظار کرتی رہیں روایت کے مطابق کہ ایک بچہ 25 ہجری میں پیدا ہوگا، پھر وہ بچہ جوان ہوگا. یہ سمجھو عروہ بن زبیر 20 سال کی 25 میں پیدا ہوا نا، تو یہ سمجھو 45 ہجری میں اس نے حضرت عائشہ سے علم حاصل کرنا شروع کیا. یعنی 11 ہجری سے لے کے 45 ہجری تک کتنا بنا؟ 11 سے 21 10 31 41 45 34 سال رسول اللہ کی وفات ہونے کے بعد 34 سال گزر گئے. رسول اللہ جس دن فوت ہوئے اس کے بعد سے 34 سال گزر گئے. حضرت عائشہ خاموش رہیں. آپ نے کسی سے یہ بات بیان نہیں کی کہ میں 9 سال کی تھی میری شادی ہوئی. آپ کا بھانجا عروہ بن زبیر جو 25 ہجری میں پیدا ہوا رسول اللہ کی وفات کے 14 سال بعد، پھر وہ جب جوان ہوا تب آپ نے یہ راز کی بات اس کو کہی. یہ کوئی ماننے کی بات ہے؟ سوچو. اب کوئی دوست اعتراض کرے، حضور ہمارے پاس اور سندیں بھی ہیں. حضور آپ کی اور سندوں کا پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے ابو جعفر طنولی بیٹھا ہوا ہے نا، میں کروں گا نا آپ کی سیوا، میں کروں گا آپ کی خدمت، آپ ٹینشن کیوں لے رہے ہیں؟ اور سندیں ہیں ابھی ان کا بھی میں کرتا ہوں آپریشن. بسم اللہ، یہ لو. دوسری سند آمش، یہ مسند احمد کی روایت ہے. آمش عن ابراہیم عن اسود. اب اسود حضرت عائشہ سے روایت کر رہا ہے، تابعی ہے، لیکن اس روایت کو ہم نہیں لیں گے. کیوں؟ کیونکہ آمش اس میں مدلس ہے اور ابراہیم نخعی وہ بھی مدلس ہے. اب آپ سوچ رہے ہوگے یہ مدلس کیا بلا ہوتی ہے؟ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے یہ مدلس کیا بلا ہوتی ہے، کوئی کھانے والی چیز ہے؟ میں پہلی بھی کئی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں، پھر بتاتا ہوں. مسٹر اے، مسٹر بی، مسٹر سی، اے بی سی. یہ جو مسٹر سی ہے نا، یہ اگر یہ کہے کہ میں نے یہ جو مسٹر سی ہے نا، سی اگر یہ کہے کہ مسٹر اے نے یہ والی بات کہی تو میں مسٹر سی سے پوچھوں گا ایکسکیوز می مسٹر سی، آپ نے فرمایا کہ مسٹر اے نے یہ والی بات کہی، کیا آپ نے اپنے کانوں سے سنا؟ تو پھر مجھے مسٹر سی کہے گا نا، میں نے اپنے کانوں سے نہیں سنا، میں نے مسٹر بی سے سنا، مسٹر بی نے مسٹر اے سے سنا. سمجھ رہے ہو؟ ہم نے کیا دیکھا کہ مسٹر سی نے مسٹر بی کو خبر کا جو واسطہ ہے نا، جو چین ہے، اس میں سے اس کا نام چھپا دیا اور سیدھا یہ کہہ دیا کہ مسٹر اے نے یہ والی بات کہی. اس کو کہتے ہیں تدلیس کرنا، اور جو تدلیس کرے اس کو کہتے ہیں مدلس. اب پتہ لگا مدلس کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے استاذوں میں سے نا، اوپر جو جہاں سے خبر آ رہی ہے اس میں سے کسی کا نام چھپا دے. یہ جو آمش ہے نا، آمش یہ تدلیس تسویہ بھی کرتا تھا. اب تدلیس تسویہ یہ ایک قسم کا جھوٹ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ مسٹر سی یہ کہہ دینا کہ میں نے مسٹر اے سے سنا. اب میں مسٹر سی سے پوچھوں گا مسٹر سی تم نے کہا کہ میں نے مسٹر اے سے سنا، کیا واقعی تم نے سنا؟ تو مسٹر سی کہے گا ابو جعفر طنولی صاحب
میں نے جھوٹ بولا ہے, میں نے مسٹر اے سے نہیں سنا, میں نے مسٹر بی سے سنا, تو پھر میں اس کو پکڑوں گا مسٹر سی کو. اللہ کے بندے, پھر تم نے جھوٹ کیوں بولا کہ تم نے مسٹر اے سے سنا؟ سمجھ رہے ہو؟ اس کو کہتے ہیں تدلیس تسویہ. سند میں سے راوی کو گرا کے اس سے اوپر والے راوی کا یہ کہہ دینا کہ میں نے اس سے سنا, یا اپنے استاد کا اس سے اوپر والے راوی سے ڈائریکٹ سماع کروا دینا. یہ جو لوگ علم حدیث پڑھے ہوئے ہیں نا, علم رجال, جرح و تعدیل, وہ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. یہ جو راوی نا آمش, یہ حرکت کرتا تھا اوپر سند میں سے بندہ ہٹا کے نا اس سے اگلے کا نام لے لیتا. اور خطیب بغدادی جو محدث ہے ان کا, اہل سنت والجماعت کا, اس نے بھی یہ بات کہی ہے کہ یہ سفیان ثوری, بقیہ بن ولید اور آمش, یہ تینوں راوی تدلیس تسویہ کرتے تھے. اور یہ امام دارمی, یہ امام بخاری کا کلاس فیلو ہے. امام بخاری جو ہے نا, صحیح بخاری والا, یہ اور امام دارمی نام کا ایک بندہ ہے, وہ بھی بہت بڑا امام تھا. یہ دونوں کلاس فیلو تھے. امام بخاری کا فرینڈ تھا وہ امام دارمی, دونوں ایک کلاس میں پڑھتے تھے. تو وہ جو امام دارمی ہے نا, اس نے بھی یہ بات کہی ہے کہ یہ آمش یہ والی حرکت کرتا ہے, یعنی یہ تاثر دینے کی کوشش کرتا ہے کہ میں نے اگلے سے سنا ہے, حالانکہ اس نے نہیں سنا ہوتا. ایسے راوی کی عدالت گر چکی ہے. خود ان کی محدثین کہتے ہیں جو تدلیس تسویہ کرے اس کی عدالت گئی, اس کی کوئی روایت قبول نہیں کی جائے گی. آمش کی ساری روایتیں گئی, چھٹی. بخاری مسلم میں اس کی 500+ روایتیں, سب ختم, چھٹی کر دی. یہ وہی آمش ہے جس نے مرنے سے پہلے اعتراف کیا, استغفر اللہ و اتوب الیہ من احادیث ودعناها فی عثمان, یا اللہ مجھے معاف کر, میں نے حضرت عثمان کے بارے میں روایتیں گڑیں. جو زنجانی صاحب کی کتاب ہے, اس کی سند اہل حدیث کے مطابق صحیح ہے. عروہ بن زبیر, یہ روایت غریب ہے. غریب روایت کو خود ان کے محدثین قبول نہیں کرتے. غریب روایت کی تعریف سمجھ گئے دوستو؟ کسی بھی طبقے میں, یعنی صحابہ کا طبقہ ہو, تابعین کا طبقہ ہو, صحابہ کے اسٹوڈنٹ کو تابعین کہتے ہیں, ٹھیک ہے, صحابہ کا طبقہ, تابعین کا طبقہ, تابعین کا طبقہ, یہ روایت غریب ہے. حضرت عائشہ سے صرف عروہ نقل کر رہا ہے, اور پھر عروہ کا بھی میں نے بتا دیا, رسول اللہ کی وفات کے کتنے سال بعد پیدا ہوا, پھر جوان ہوا, 34 سال گزر گئے, 34 سال. حضرت عائشہ نے یہ بات کسی سے نہیں کی. اگر آپ یہ کہو گے کہ ایک اور تابعی اسود سے یہ بات کہی ہے تو میں کہوں گا وہ روایت ضعیف ہے. کیوں؟ آمش مدلس ہے, اور اس کا استاد ابراہیم نخعی وہ بھی مدلس ہے. دوستو اگلی روایت سنن ابن ماجہ, یہ روایت بھی دوستو, اس کا بھی متن وہی ہے, یہ روایت بھی ضعیف ہے. ابی اسحاق عن ابی عبیدہ, ابی اسحاق مدلس ہے. اسی طرح دوستو سنن ابو داؤد کی روایت ہے, محمد بن عمرو عن یحییٰ بن عبد الرحمن بن حاتب. دوستو محمد بن عمرو جمہور کے نزدیک, ان کے جو محدثین ہیں ان کے نزدیک, میجورٹی کے نزدیک ضعیف ہے. علی بن مدینی کہتے ہیں میں نے یحییٰ بن سعید القطان سے محمد بن عمرو بن علقمہ کے بارے میں دریافت کیا, تو انہوں نے کہا کیا ان کے بارے میں نرمی یعنی عفو و درگزر پر مبنی رائے چاہتے ہو یا سخت بات؟ میں نے کہا نہیں, سخت بات چاہتا ہوں. یعنی آپ کھل کے بتائیں اس راوی کے بارے میں نا, جو یہ نقل کر رہا ہے کہ حضرت عائشہ کی 9 سال کی عمر میں شادی ہوئی. سنو, اہل سنت والجماعت کا محدث کیا کہتا ہے؟ یحییٰ بن سعید القطان پتہ کیا کہتا ہے؟ وہ اس معیار کے نہیں جو تمہیں مطلوب ہے, یعنی یہ ضعیف ہے. یحییٰ نے مزید فرمایا میں نے امام مالک, موطا مالک والا, اہل سنت کی 4 امام ہیں نا, اہل سنت کی 4 امام ہیں, ان میں سے ایک امام مالک ہے. تو امام مالک سے بھی پوچھا گیا نا, تو انہوں نے محمد بن عمرو کے بارے میں مجھے ایسا ہی کہا تھا جیسا میں نے تمہیں کہا. یعنی ان کی رائے بھی اس راوی کے بارے میں اچھی نہیں تھی. 2 معاصرین ہم زمانہ محمد بن عمرو کے زمانے کے لوگ وہ اس پہ جرح کر رہے ہیں. اسی طرح امام یعقوب بن شیبہ نے بھی اس پہ جرح کی ہے, اس کو ضعیف کہا ہے. اسی طرح امام مروزی نے بھی نقل کیا ہے امام احمد بن حنبل سے کہ یہ کمزور تھا روایات میں,
اور یہ آمش کے پاس گیا تو آمش نے بھی اس کی عزت نہیں کی. ابو احمد الحاکم الکبیر یہ بھی ایک محدث ہے, اس نے بھی یہ کہا کہ یہ حافظ نہیں تھا. تاریخ ابن سعد نے اپنی کتاب طبقات الکبریٰ میں, طبقات ابن سعد میں بھی یہ بات کی ہے کہ اسے محدثین ضعیف کہتے تھے. ٹھیک ہو گیا, یہ سند بھی گئی. دوستو اگلی سند, سفیان عن سعد بن ابراہیم عن قاسم بن محمد, یہ روایت ضعیف ہے, سفیان مدلس ہے. ٹھیک ہو گیا. دوستو اگلی سند, یزید عبد الرحمن بن یزید بن جابر عن عمہ یزید بن جابر. یزید بن جابر مستور ہے. اسی طرح عبد الرحمن بن یزید بن جابر یہ بھی مستور ہے. معاصرین ہم زمانہ میں سے کسی نے سچا نہیں کہا. اسی طرح ایک اور روایت ہے دوستو, ابن ابی ملیکہ سے, کہ رسول اللہ نے جب حضرت عائشہ سے نکاح کیا تو یہ شادی کی 9 سال کی تھی. ابن ابی ملیکہ بھی مستور ہے. معاصرین ہم زمانہ میں سے کسی نے سچا نہیں کہا. اسی طرح ابو اسامہ راوی وہ بھی مدلس ہے. مستور راوی کسے کہتے ہیں دوستو؟ آپ کے ذہن میں بات آئی ہوگی کہ مستور راوی یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ ایک راوی 70-80 سال زندہ رہتا ہے. 70-80 سال ایک راوی زندہ رہتا ہے, اس کو اس کے زمانے کے لوگ سچا نہیں کہتے. ایسے راوی کو کہیں گے مستور راوی. سمجھ رہے ہو؟ یہ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, اگر تمہارے پاس فاسق خبر لے کے آئے تو تحقیق کرو. قرآن کے مطابق تحقیق وہ کرے گا جس کے پاس خبر آئے گی. یہ نہیں کہ ایک محدث جو راوی کے مرنے کے 100 سال بعد پیدا ہوا, نہ, ان جاءکم تمہارے پاس آئے, آنا شرط ہے. فاسق ہو غیر فاسق, تحقیق سب کی ہوگی. تو یہ جو راوی ہیں نا جن کو میں نے کہا یہ مستور ہیں, ان کو ان کے زمانے کے لوگوں میں سے کسی نے سچا نہیں کہا. ایک روایت بھی ثابت نہیں ہے کہ حضرت عائشہ کی شادی 9 سال کی عمر میں ہوئی. غریب روایت صرف ایک ہے, عروہ بن زبیر تک. صرف عروہ بن زبیر یہ بیان کر رہا ہے, وہ بھی رسول اللہ کی وفات کے 14 سال بعد پیدا ہوا. ان 14 سالوں میں حضرت عائشہ نے یہ بات کسی سے نہیں کی. پھر عروہ جوان ہوا, 14 سالوں میں 20 سال اور ڈال دو, 34 سال 34 سال حضرت عائشہ خاموش رہیں, کسی سے یہ بات بیان نہیں کی سوائے عروہ کے. سوچنے لائق بات ہے. اور غریب روایت کو ان کے محدثین قبول نہیں کرتے. امام بخاری کا دادا استاد امام عبد الرزاق, مصنف والا, احمد بن حنبل کا بھی ٹیچر ہے یہ عبد الرزاق, یہ کہتا ہے ہم غریب روایت کو اچھا سمجھتے تھے, لیکن غریب روایت تو شر ہے, شر. اسی طرح اور محدثین ہیں جو غریب روایت کو قبول نہیں کرتے. دوستو قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے اللہ کی سننی ہے, نہ کہ ان ضعیف کذاب مستور مدلس راویوں کی. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ نے چھوٹے بچوں کو اور جو اڈلٹ ہیں, جو بالغ ہیں, ان کو آپس میں جدا کیا ہے. جب بچہ نابالغ ہو نا, نابالغ, تو آپ نے دیکھا ہوگا نا چھوٹا بچہ وہ کسی کے بھی روم میں ایسے چلا جاتا ہے کھیلتے کھیلتے, 5 سال کا, 7 سال کا, 10 سال کا, ہاں, یا بچی ہو. اللہ کیا کہہ رہا ہے قرآن میں؟ سنو, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا, اور جب تم میں بچے یعنی لڑکے جوانی کو پہنچ جائیں تو وہ بھی اذن یعنی اجازت مانگیں. معلوم ہوا جب آپ بچے ہوتے ہیں تو احکامات اور ہوتے ہیں, جب آپ جوان ہو جاتے ہیں تو احکامات چینج ہو جاتے ہیں. بالغ کسے کہتے ہیں؟ لڑکی, ہم کہتے ہیں نا لڑکی بالغ ہوگی, کیا مطلب؟ اس کو پیریڈ شروع ہو گئے ہیں. کیا شروع ہو گئے ہیں؟ ہواری, پیریڈ شروع ہو گئے ہیں, اس کو پیریڈ شروع ہو گئے ہیں.
منتھلی آتے نا سائیکل خون. لڑکا بالغ ہو گیا, کیا مطلب؟ اس کو احتلام ہوا ہے, جس کو انگلش میں نائٹ فال کہتے ہیں, اس کو احتلام ہوا ہے, یعنی مادہ منویہ جب وہ سو رہا تھا خود بخود نکل گیا. اس کو کہتے ہیں احتلام. لڑکے میں یہ بلوغت کی نشانی ہے, اور لڑکی کے اندر خون آنا, منتھلی جو خون آتا نا, جس لڑکی کو ہر منتھ خون آنا شروع ہو جائے تو سمجھو وہ بالغ ہو گئی ہے. اچھا دوستو, ایک بات اور, ابھی میں اور آیتیں بھی پیش کرتا ہوں. یہ جو بخاری کے ماننے والے ہیں نا, عاشق ہیں, صحیح بخاری کو جو عاشق ہیں اہل سنت والجماعت, یہ لوگ ایک اور ہوشیاری کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں اگر کسی لڑکی کو 5 سال کی عمر میں پیریڈ آ گیا تو پھر, ہوشیار ہے نا چوٹی کا زور لگاتے ہیں, کسی طریقے سے ہم چھوٹی بچی کا جو وہ ہے جائز قرار دے دیں, نکاح شادی. کہتے ہیں اگر بالفرض 6 سال یا 8 سال کی عمر میں اس کو پیریڈ شروع ہو گیا, اس کو ماہواری شروع ہوگی, خون آنا شروع ہو گیا, تو اس بچی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو میں نے کہا یہ بچی پھر بھی نابالغ ہے. تو پھر روایت پرستوں نے اعتراض کیا, حضور یہ کیا آپ نے کس طرح کہا کہ 8 سال کی بچی کو پیریڈ آ رہا ہے, بلڈ آ رہا ہے, خون آ رہا ہے منتھلی سائیکل, اور آپ کہہ رہے ہو وہ پھر بھی نابالغ ہے, یہ کس طرح؟ ہم ایوریج دیکھیں گے, ایوریج. کسی آڑ تو چھوڑو, کسی بھی بیماری کی وجہ سے یا کسی بھی ہارمون کے اندر تبدیلی کی وجہ سے پہلے بھی آ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ 5 سال کی بچی کو آ جائیں تو ہم کیا اس کو بالغ کہیں گے؟ نہیں. سمجھ رہے ہو؟ ہم ایوریج نکالیں گے. گرم علاقوں میں جس طرح پنجاب ہو گیا, سندھ ہو گیا, گرم علاقے, یہاں پہ لڑکیوں کو اگر مثال کے طور پہ مثال دے رہا ہوں, 12 سال کی عمر میں پیریڈ شروع ہو جاتا ہے, 12 سال کی عمر میں شروع ہو جاتا ہے. ہم ٹھنڈے علاقوں کی طرف چلے جاتے ہیں, وہ سائبیریا, رشیا, انٹارکٹیکا کے ارد گرد سرکل جو ہے, سویڈن, فن لینڈ, ناروے وغیرہ وغیرہ, جو بہت ٹھنڈے علاقے ہیں, -30, -40, -50, -60, اس طرح کے علاقے ہیں جہاں پہ ماہواری 18 سال کی عمر میں آتی ہے. اب ہمارے پاس 2 کیس ہیں, 2, ایک طرف گرم علاقہ, ایک طرف ٹھنڈا علاقہ. گرم علاقے میں 12 سال کی عمر میں ماہواری آ رہی ہے, اور ٹھنڈے علاقے میں 18 سال کی عمر میں ماہواری آ رہی ہے. تو ہم ایوریج نکالیں گے. ایوریج کتنی بنتی ہے؟ 14 سے 15 سال. یہ نہیں کہ ایک بچی کو 6 یا 8 سال کی عمر میں پیریڈ آ جائے تو آپ کہو نا یہ بھی بالغ ہے. ہارمون اس کے اندر جو مختلف تبدیلیاں آتی ہیں, چینجز آتے ہیں, تو کسی کو بھی وقت سے پہلے پیریڈ آ سکتا ہے لڑکی کو. ہم نے ایوریج نکالنی ہے, ایوریج. یہ نہیں کہ ایک جزوی حکم لے کے اس کو کلی پہ لگانا. 25% کو لے کے ہم 25% کو لے کے 75% پہ حکم نہیں لگا سکتے. ہم میجورٹی کو دیکھیں گے, میجورٹی لڑکیوں کو کس عمر میں آ رہا ہے. سمجھ رہے ہو؟ ہم ایوریج نکالیں گے. ایوریج 14 سے 15 سال ہے. دوستو, اللہ پتہ ہے قرآن میں اور کیا فرما رہا ہے؟ اے ایمان والو, چاہیے کہ تم سے اجازت لیں. کون؟ تمہارے ساتھ کے مال, غلام, اور وہ جو تم میں ابھی جوانی کو نہیں پہنچے. الذین لم یبلغوا الحلم منکم. قرآن میں اللہ نے احتلام لڑکوں کے لیے نشانی رکھی ہے, اور لڑکیوں کے لیے حیض یعنی جو پیریڈ آتا ہے. وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ. تم میں جو بغیر نکاح کے ہوں تمہارے غلام اور لونڈیوں میں سے جو نیک ہیں ان کے نکاح کر دو. بچیوں کا نہیں کہا کہ جو چھوٹی ہے نابالغ. قرآن کے اندر جگہ جگہ دوستو, جگہ جگہ اللہ نے بالغ جو اڈلٹ ہیں ان کے احکام بیان کیے ہیں, وہ بھی خاوند بیوی کے معاملات میں. خاوند بیوی کے جہاں بھی معاملات آئے ہیں اللہ نے نابالغ بچی کا ذکر نہیں کیا, بالغ عورت کا ذکر کیا ہے. وَآتُوا النِّسَاءَ
صدقاتہن نحلا، اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی خوشی دے دو۔ نابالغ بچی کا اللہ نے نہیں کہا۔ صحیح بخاری کو ماننے والو جاگو۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ۔ اللہ پتہ کیا کہہ رہا ہے؟ اگر یتیم لڑکیوں میں اگر انصاف نہیں کر سکتے تو پھر عورتوں میں سے 2 3 4 شادی کرو۔ اچھا دوستو ایک بات، یتیم کسے کہتے ہیں؟ جو بالغ نہ ہو، لڑکا ہو یا لڑکی، بالغ نہ ہو اور ان کا والد فوت ہو جائے، اس کو کہتے ہیں یتیم۔ اب یہاں سے بھی روایت پرست ڈنڈی مارنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھا قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے یتیم کا، اگر یتیم میں انصاف نہ کر سکو تو معلوم ہوا یتیم سے نکاح کر سکتے ہیں ہم۔ یتیم کسے کہتے ہیں؟ جس کو پیریڈ نہ آئے اور لڑکے کو احتلام نہ ہو، نائٹ فال۔ مثال کے طور پہ دونوں 10 سال کے ہیں، لڑکی کو پیریڈ نہیں آیا، لڑکے کو بھی جوانی والی جو نشانیاں نہیں آئی، ان کے والد صاحب دنیا سے چلے جاتے ہیں، اب ان دونوں کو ہم کہیں گے یتیم۔ اب روایت پرست اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ دیکھا اللہ نے یتیم سے نکاح کی بات کی کہ اگر تم یتیم لڑکیوں میں انصاف نہیں کر سکتے تو پھر اور عورتوں میں ان سے شادی کرو۔ تو یہاں سے ہم استدلال کریں کہ یتیم سے نکاح جائز ہے؟ نا 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 حضور، تھوڑی بریک لگائیں، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ اللہ پھر بتا رہا ہے ہمیں کون سی یتیم سے نکاح جائز ہے، کیا نابالغ سے یا بالغ سے؟ جب وہ بالغ ہو گیا تو اس کے بارے میں پھر حکم بھی چینج ہو گیا۔ سنو پوری آیت ہے، باقاعدہ اللہ نے یتیم کا لفظ استعمال کیا ہے۔ دوستو سورہ نساء 6 نمبر آیت، کون سی یتیم سے نکاح جائز ہے؟ سنو، وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، کیا حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، یتیموں کو آزماؤ، کب تک؟ یہاں تک کہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ ہاں جی صحیح بخاری کے ماننے والو، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ کا جو بیانیہ تھا نا، مقدمہ تھا کہ 5 سال کی بھی حلال ہے، 8 سال کی بچی بھی حلال ہے، 10 سال کی بچی بھی حلال ہے، اللہ نے آپ کا مقدمہ دبردوز کر دیا، ختم کر دیا، اس کی بنیادی، وہ کہتے ہیں نا پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی، اللہ نے بنیادی اڑا دی آپ کی۔ حتی، یہاں تک کہ کیا؟ اذا بلغ النکاح، پہنچ جائیں نکاح کی عمر کو۔ معلوم ہوا اس سے پہلے جب یتیم چھوٹے تھے تو وہ نکاح کی عمر نہیں تھی، اللہ نے یہ جو فرق کیا ہے کہ جب اس عمر کو پہنچ جائیں نکاح کی عمر کیا ہے؟ بلوغت نکاح کی عمر ہے۔ معلوم ہوا نابالغ کا نکاح اس قرآن سے ثابت نہیں ہے۔ 8 سال کی بچی، 9 سال کی بچی، 10 سال کی بچی، 12 سال کی بچی حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے نکاح اس سے۔ جتنے بھی ملے ہیں، جتنے بھی کٹ ملے ہیں، سنی اہل سنت والجماعت، ان کو میں پیار سے کہتا ہوں سنی نہیں ٹنیوں، غور سے سنو اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ حتی، یہاں تک کہ، یہ اللہ کو کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ سوچو، میرا بیٹا اگر مجھے کہے کہ بابا میں نے گاڑی چلانی ہے، میں اس کو کہوں گا نا، جب تک تم بڑے نہیں ہو جاتے، 18 سال کے نہیں ہو جاتے، میں تمہیں گاڑی کی چابی نہیں دوں گا۔ اس کا کیا مطلب؟ ابھی وہ چھوٹا ہے اور گاڑی چلانے کے قابل نہیں ہے۔ میں نے فرق کیا نا چھوٹے اور بڑے میں، اللہ فرق کر رہا ہے، اللہ بتا رہا ہے حتی، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائیں۔ کس چیز کے لیے؟ کہاں پہ پہنچیں؟ حتی اذا بلغوا النکاح، اذا بلغوا النکاح، نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ اس کا مطلب اس سے پہلے وہ نکاح کی عمر کو نہیں پہنچے تھے، اس سے پہلے نکاح کی عمر ہوگی تو پہنچیں گے نا۔
ختم. دیکھا قرآن کی ایک آیت نے زبردوز کر دیا, ختم کر دیا آپ کا بیانیہ 9 سال 10 سال والا. یہ روایات اہل تشیع شیعہ حضرات کے ہاں بھی ہے کہ 9 سال کی بچی اس سے جائز ہے نکاح اور ہم بستری. اندازہ کرو کیا کہہ رہا ہے, یتیموں کو آزماؤ یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں. فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا, اگر تم ان میں سمجھداری پاؤ, تمہیں فیل ہو کہ اب یہ سمجھدار ہو گیا ہے, یہ ہوشیار ہو گیا ہے, پھر کیا کرو, فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ, ان کا مال ان کو دے دو. دنیا کا مال, مثال کے طور پہ ایک یتیم ہے, اس کا مال 10 لاکھ روپے ابو جعفر تنولی کے پاس پڑے ہوئے ہیں, تو قرآن کے مطابق میں 2 کام کروں گا. میں قرآن کے مطابق 2 کام کروں گا. پہلا, میں انتظار کروں گا یہ نکاح کی عمر کو پہنچے, جس طرح کہ آیت میں اللہ نے بیان کیا, پہلی چیز. دوسرا, میں اس کا امتحان لوں گا. فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا, اگر تم محسوس کرو ان میں کیا, ہوشیاری, عقل مندی, پختگی, تو پھر جو دنیا کا مال میرے پاس ہوگا نا 10 لاکھ جو اس کے والد کا میرے پاس رکھا ہوا تھا, تو میں پھر اس بچے کو دے دوں گا. 2 چیزیں, نکاح کی عمر کو پہنچنا اور کیا, سمجھداری, رشد. یہ 2 شرطیں اللہ نے لگائی ہیں. اللہ نے لگائی ہیں, ابو جعفر تنولی نے نہیں لگائیں, اللہ نے لگائی ہیں. اگر دنیا کا مال دینے کے لیے 2 شرطیں ہیں کہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے اور سمجھداری بھی ہو, تب میں اس کو دوں گا مال. فَادْفَعُوا, پھر دوں گا. تو پھر بیٹی دینے کے لیے یا بہن کا رشتہ دینے کے لیے یہ شرط تو پہلی شرط ہے کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچے اور اس کے اندر سمجھداری بھی ہو. دنیا کا مال بڑا ہے یا بہن یا بیٹی کا رشتہ دینا بڑا ہے؟ دنیا کا مال بڑا ہے یا بہن بیٹی کا کسی کو رشتہ دینا بڑا ہے؟ رشتہ دینا بڑا ہے نا. زندگیوں کا سوال ہے, 2 خاندانوں کا سوال ہے, 2 دلوں کا سوال ہے. نئی زندگی دلہا دلہن شروع کرنے والے ہوتے ہیں. دنیاوی مال میں اللہ نے یہ شرط رکھی ہے, یتیم کو اس کا مال دینا ہے تو 2 چیزیں, ایک تو اس کے بڑے ہونے کا, نکاح کی عمر کو پہنچنے کا انتظار, دوسرا اس کے اندر سمجھداری. یہ 2 چیزیں ہوں تو فَادْفَعُوا, دے دو, اس کے حوالے کر دو. مال دینے کے لیے, چند پیسے, چند چیزیں دینے کے لیے یہ 2 شرطیں ہیں. تو بہن اور بیٹی کا رشتہ وہ تو اور سینسٹیو اور حساس موضوع ہے. اس کے لیے بدرجہ اولا انتظار کیا جائے گا کہ یہ لڑکا یا یہ لڑکی نکاح کی عمر کو پہنچے اور پھر اس کے اندر پختگی بھی ہو. دیکھا قرآن سے 2 شرطیں ہم نے ثابت کر دی. الحمدللہ 9 سال 10 سال والی روایات ہوا ہو گئی, اڑ گئیں. بے شک یہ قرآن سیدھا رستہ دکھاتا ہے, لیکن صحیح بخاری کے ماننے والوں کو سیدھا رستہ پسند کہاں ہے؟ ان کو تو اس طرح کے زگ زیگ ٹیڑے میڑے رستے پسند ہیں. جن رستوں پہ چل رہے ہو نا تم لوگ, بخاری کو ماننے والو, یہ رستے جا کے آخر میں سیدھا جہنم کے دروازے پہ جا کے رکتا ہے. اور یہ جو رستہ ہم نے پکڑا ہوا نا قرآن والا, حبل اللہ واعتصموا بہ, اللہ کہہ رہا ہے اس کو تھامو. بہی کہا ہے, بہی, بہما نہیں کہا. بہما ہمیشہ 2 چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, بہما نہیں کہا. بہی سنگل, ایک, اس کا کہا ہے اللہ نے. یہ سیدھا انشاءاللہ جنت کے دروازے پہ جا کے رکے گا. والذین یمسکون بالکتاب. آگے سنو اللہ اور کیا کہتا ہے. ان ضعیف کذاب مستور مدلس راویوں کی ان کی باتیں مت سنا کرو, اللہ کی سنا کرو. اللہ کیا کہہ رہا ہے دوستو؟ بالغ اور نابالغ دونوں میں اللہ نے فرق کیا ہے. اللہ سورہ نور کی 31 نمبر آیت میں پتہ کیا فرماتا ہے؟ یعنی عورتوں کو جو اللہ حجاب کے بارے میں بتا رہا ہے نا,
نظر جھکانے کے بارے میں، تو اللہ پتہ کیا فرما رہا ہے، او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، کہ ان لڑکوں پر جو عورتوں کی پردے کی چیزوں سے واقف نہیں، یعنی ان سے بھی پردہ کرنا ضروری نہیں ہے. مثال کے طور پہ ایک 10 سال کا بچہ ہے یا 8 سال کا ہے، وہ آپ کے پاس سے آرام سے آ سکتا ہے. جس طرح گھر میں ہوتی ہیں نا لڑکیاں، خواتین بیٹھی ہوتی ہیں، 10 سال کا یا 8 سال کا بچہ آتا ہے نا اپنی والدہ کے ساتھ، کھیلتا ہے بچوں کے ساتھ. اب اس کو تو نہیں پتا عورتوں کے کیا معاملات ہیں، کیا چیزیں ہیں. اللہ نے ہمیشہ فرق کیا ہے. حتیٰ اذا بلغ النکاح، نکاح کی عمر اور ہے اور بچپن کی طفولیت کی عمر اور ہے. یہ ایسے بدبخت ہیں صحیح بخاری کو ماننے والے، انہوں نے یہ فرق ہی مٹا دیا. یہ کہتے ہیں نا 5 سال کے لیے. وہ ہے نا لطیفوں والی سرکار، کیا نام ہے، مفتی طارق مسعود، گمراہ، قرآن کا منکر، روایت پرست، صحیح بخاری کا عاشق. وہ کہتا ہے، اس کا ایک کلپ بھی ہے، کہتا ہے کہ پتہ نہیں کیا چیز، ہاں کہتا ہے کہ اگر تم لوگ کسی بیوہ عورت سے شادی کرو گے نا تو اگلی شادی تمہاری میں خود کرواؤں گا، 16 سال کی لاؤں گا، نہیں تو 8 کی 2، نہیں تو 4 سال کی 4. اندازہ کرو. یہ آپ سنتے ہیں نا مدرسوں میں یہ کٹ ملے، ہاں یہ تکفیری ملے، قرآن کے منکر چھوٹی چھوٹی بچیوں سے نکاح کرتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں. یہ درندے ہیں، درندے، جنسی درندے، جن کے منہ سے رال نہیں ٹپک رہی ہوتی، یہ وہ ہیں. ان سے دور رہو، اپنے بچوں کو بھی ان درندوں سے دور رکھو. قرآن تو کچھ اور کہہ رہا ہے. قرآن تو کہہ رہا ہے حتیٰ اذا بلغ النکاح، نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں. اللہ تو کہہ رہا ہے نکاح کی عمر ہوتی ہے اللہ کے بندو، ایوریج نکالی جائے گی، ایوریج. یہ نہیں کہ 1-2 کیس نہ، میجورٹی کو دیکھ کے فیصلہ کیا جاتا ہے. قرآن تو کچھ اور کہہ رہا ہے. اور ان کی روایات کی جو سند ہیں، ان کی جو حالت ہے، وہ بھی میں نے آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کر دی ہیں. طلاق کے معاملات دوستو، اللہ بالغ مردوں اور بالغ عورتوں سے مخاطب ہے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اللہ شادی کے معاملات ہوں، طلاق کے معاملات ہوں، اللہ عورتوں سے مخاطب ہے، عورتوں سے، نابالغ بچیوں سے نہیں. ان کے جو محدثین ہیں نا یہ روایت پرستوں کے، وہ بھی انہی کی طرح ہیں، قرآن کے منکر. ان کے نزدیک جائز ہے. سنو میں آپ کو حوالے پیش کرتا ہوں. روایت پرستوں کا ایک محدث ہے ابن عبد البر. یہ اپنی کتاب میں پتہ کیا کہتا ہے، استذکار جلد 5 صفحہ 400، اور اپنی کتاب التمہید میں بھی یہ بات اس نے کہی ہے. کیا بات کہی ہے ابن عبد البر؟ ابن عبد البر یہ محدث ہے، جس طرح بخاری محدث ہے نا، مسلم بھی محدث ہے، یہ بھی محدث ہے. یہ کہتے ہیں علماء کا اجماع ہے، یعنی علماء اس بات پہ متفق ہیں کہ باپ اپنی چھوٹی بیٹی کی شادی کرے گا، وَلَا يُشَاوِرُهَا، اور اس سے مشورہ کرنے کا پابند بھی نہیں ہے. یعنی 4 سال سے لے کے 9-10 سال کی نابالغ بچی، جس کو پیریڈ آیا ہی نہیں، جس کی شرمگاہ ابھی تیار ہی نہیں ہوئی، بچی ہے. ایک تو اس میں ظلم، اس کی زبردستی شادی. دوسرا ظلم، اس سے پوچھا بھی نہیں جائے گا، جس کے ساتھ باندھی. 10 سال کی بچی 70 سال کے بڈھے کے ساتھ باندھی. سنتے ہیں نا آپ یہ عرب کنٹریز میں جو صحیح بخاری کے عاشق ہیں، ٹھرکی بڈھے 70 سال کے، یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں جو ہوتی ہیں نا 8 10 سال کی. آپ یمن میں چلے جائیں، یقین نہیں آتا، آپ یوٹیوب میں سرچ کرو، یقین نہیں آتا یوٹیوب میں سرچ کرو. یوٹیوب میں یہ جس میں آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہو، اوپر سرچ کا خانہ ہوگا، سرچ کے خانے میں لکھو یمن چائلڈ میریجز، یمن چائلڈ میریجز.
کئی رپورٹیں آ جائیں گی، ٹھرکی بڈھے 80 سال کے 10 سال کی بچیوں سے جو ان کی پوتی نواسی اس سے بھی چھوٹی، یہ ٹھرکی اپنی ادھر پیاس بجھاتے ہیں، اور آپ ان سے پوچھو نا یہ حرکت کیوں کر رہے ہو تو کہیں گے صحیح بخاری زندہ آباد، ہاں ہمیں جواز مل گیا صحیح بخاری سے۔ آپ ان کو اگر کہو گے نا قرآن میں تو اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہے، وہ کہیں گے کوئی بات نہیں، ہم کون سا قرآن پڑھتے ہیں، صحیح بخاری ہے نا ہمارے پاس، صحیح بخاری۔ اور سنو ان کے اور محدثین کس طرح اجازت دے رہے ہیں، رستہ ہموار کر رہے ہیں، میدان بنا کے دے رہے ہیں۔ سنو ابن قدامہ وہ بھی یہی بات کر رہا ہے اپنی کتاب میں اجماع لابن منذر میں۔ امام بغوی وہ بھی یہی بات کر رہا ہے۔ اچھا دو باتیں اور دوستوں، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عروہ بن زبیر، یہ صحابی ہے، عروہ بن زبیر نے اپنی بیٹی کی چھوٹی عمر میں شادی کی، تو یہ روایت ضعیف ہے۔ کیوں؟ ہشام بن عروہ مدلس ہے، میں نے بتایا تھا نا مدلس کا، اور اس کو خود محدثین مدلس کہتے ہیں، امام طحاوی نے بھی اس کو مدلس مانا ہے۔ دوستو اللہ پاک پتہ ہے کیا فرما رہا ہے اس سورت کی 34 نمبر آیت میں، عورتوں کے بارے میں فرما رہا ہے، اگر کوئی عورت نافرمانی کا تمہیں خدشہ ہو، اللہ پتہ کیا فرما رہا ہے، فَأَعِذُوهُنَّ، کیا فرما رہا ہے اللہ، فَأَعِذُوهُنَّ، جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو تو انہیں سمجھاؤ، فَأَعِذُوهُنَّ، انہیں سمجھاؤ، کس کو؟ عورتوں کو، عورتوں سے خطاب ہے، عورتوں کے بارے میں اللہ بتا رہا ہے ہمیں۔ تو 8 سال کی بچی جس کو پیریڈ آیا ہی نہیں، 5 سال کی بچی جس کو ماہواری آئی نہیں، 9 سال کی بچی جس کو ماہواری نہیں آئی، 14-15 سال کی عمر میں آنی ہے، 9 سال کی بچی جس کو ماہواری نہیں آئی، اس کو ہم کس طرح سمجھائیں گے؟ فَأَعِذُوهُنَّ، کس طرح کریں گے، کس طرح سمجھائیں گے، کیونکہ اس کی تو سمجھ ہی نہیں ہے۔ ایک 25 سال کی لڑکی ہے 25، دوسری طرف 8 سال کی بچی ہے، چھوٹی معصوم بچی، دونوں کی سمجھ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ 25 والی کو تو ہم سمجھا سکتے ہیں، فَأَعِذُوهُنَّ کر سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، یہ 8 سال کی بچی کو کس طرح سمجھاؤ گے، اس کو تو سمجھ ہی نہیں آنی، اس کی تو جھولوں اور گڑیا، ہاں اس کی تو اس کے ساتھ کھیلنے کی ایج ہے۔ روایت پرستو، صحیح بخاری کے عاشقو، قرآن کے منکرو، شرم کرو، شیم آن یو، تمہاری وجہ سے آج اندرون پنجاب، اندرون سندھ کیا کیا تماشے لگے ہوئے ہیں۔ بڑے شہروں میں یہ گندگی کم ہے، وہ دور دراز کے علاقے، دور دراز کے وہ ہوتے ہیں نا پہاڑوں پہ، گاؤں میں وہ پیچھے پہاڑوں پہ گھر، وہاں پہ قبائلی سسٹم، 70 سال کا ٹھرکی بڈھا وہ کہے گا، اس نے اگر کسی کو قرضہ دیا ہوا نا قرضہ، تو لڑکی کے باپ سے کہے گا میاں تم نے میرے 15 لاکھ روپے دینے ہیں، اگر تم نے 1 مہینے میں میرے 15 لاکھ نہیں دیے تو تمہاری جو چھوٹی بیٹی ہے نا 10 سال والی، اس سے میں شادی کروں گا۔ سنتے ہیں نا آپ روز خبروں میں سنتے ہیں نا، یہ سندھ میں کیا ہوتا ہے، اندرون سندھ میں، اندرون پنجاب میں۔ دلیل کیا لیتے ہیں؟ صحیح بخاری، یہاں سے دلیل پکڑتے ہیں، سب کو سرٹیفکیٹ دیا ہوا ہے صحیح بخاری نے، قرآن نے اس سرٹیفکیٹ کو ختم کر دیا، حتیٰ یہاں تک کہ اذا بلغ النکاح، وہ پہنچیں نکاح کی عمر کو، یعنی اس سے ثابت ہوا اس سے پہلے وہ نکاح کی عمر کو نہیں پہنچے تھے۔ قرآن تو فرق کر رہا ہے، اللہ کے بندو کس مٹی کے بنے ہوئے ہو، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ آخری آیت جس سے روایت پرست استدلال کرتے ہیں کہ جن بچیوں کو پیریڈ نہیں آیا نا، چھوٹی بچیاں 5 7 8 سال کی، ان سے شادی جائز ہے۔ ان کی علمی خیانت، ان کی جو علمی خیانت ہے نا دوستو، وہ بھی آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟
دوستو 4 نمبر آیت اللہ پاک کیا فرما رہا ہے؟ واللائی یئسنا من المحید من نسائکم، اور تمہاری عورتوں میں سے، اس لفظ کو نا من نسائکم، عورتوں میں سے، اس لفظ کو اپنے ذہن میں رکھنا. اچھا میں بات کہوں گا سب پڑھوں گا نا، تو آپ نے یہ لفظ اپنے ذہن میں رکھنا ہے. کون سا؟ من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے. ٹھیک ہے. واللائی یئسنا من المحید من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن ثلاثۃ اشہر واللائی لم یحضن. دوستو جو صحیح بخاری کے عاشق ہیں، جو قرآن کے منکر ہیں، یہ جو آیت کا یہ جو ٹکڑا ہے نا، واللائی لم یحضن، اور جنہیں حیض نہیں آیا. نہیں آیا سے پتہ یہ کیا مراد لیتے ہیں؟ دیکھا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جنہیں حیض نہیں آیا، یعنی 4 سال کی، 5 سال کی، 6 سال کی، 7 سال کی، 8 سال کی بچی، یہ حلال ہے. اب ان جاہلوں کو، ان نادانوں کو کوئی سمجھائے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے. عورتوں کے متعلق احکامات ہیں. تمہاری عورتوں میں سے جنہیں حیض کی امید نہ رہی اور تمہیں کچھ شک ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے. اور ان کی کن میں سے؟ عورتوں میں سے جنہیں ابھی حیض نہیں آیا، کسی بیماری کی وجہ سے کسی کو حیض نہیں آیا، اس کے بارے میں بھی اللہ پاک فرما رہا ہے من نسائکم. خطاب کس کے بارے میں ہے؟ من نسائکم، تمہاری عورتوں کے بارے میں. اللہ عورتوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ جس عورت کو پیریڈ نہیں آیا. اب انہوں نے یہ جو لفظ ہے نا پیریڈ نہیں آیا، انہوں نے پکڑ لیا، اور خطاب کس سے تھا؟ عورتوں میں سے. وہ چھپا دیا. دیکھو کیسے ہوشیار ہیں دوستو، سمجھ رہے ہو؟ واللائی لم یحضن، جنہیں حیض، ماہواری، خون، پیریڈ نہیں آیا. انہوں نے اس کو کاٹ کے کہہ دیا دیکھا قرآن نابالغ بچی سے شادی کی بات کر رہا ہے. اب ان جاہلوں کو کوئی پوچھے، اب یہ مسئلہ ہے، یہ صحیح بخاری کے مطابق پیتے ہیں اونٹ کا پیشاب، پتہ نا حلال ہے ان کے لیے. صحیح بخاری کے مطابق جو اونٹ کا پیشاب پیے گا اس کی عقل تو پھر کام نہیں کرے گی، پھر یہی حرکتیں کرے گا جو وہ کر رہا ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ سنو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے، یعنی عورتوں کے متعلق اللہ پاک بیان کر رہا ہے. تمہاری عورتوں میں سے جس کو پیریڈ نہیں آیا، عورتوں کی بات ہو رہی ہے. ان ظالموں نے اٹھا کے چھوٹی بچی پہ فٹ کر دیا. دیکھو قرآن کی آیتوں کے اندر بھی تحریف کرتے ہیں. پھر میں ان کو مرتد کہتا ہوں، پھر آپ لوگ کمنٹس میں نیچے آ کے مجھے بھاشن دیتے ہو. ابو جعفر تنولی انہیں مرتد مت کہو. قرآن کی 100 سے زائد آیتوں کے یہ منکر ہیں. قادیانی ختم نبوت کا منکر ہے ایک آیت کا جو واضح آیت ہے، تو وہ مسلمان نہیں. تو یہ دیوبندی بریلوی یہ 100 سے زائد آیتوں کے منکر، یہ مسلمان کس طرح؟ پھر ان کی حرکتیں چیک کرو، قرآن کی آیتوں کے اندر بھی ڈنڈی مارتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے. انہوں نے کہا نہ اللہ عورتوں میں سے نہیں، بچیوں میں سے، چھوٹی بچیوں میں سے. اب یہ ان کا کفر سب کے سامنے ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ حتیٰ، یہاں تک کہ پہنچ جائیں کس پہ؟ اذا بلغ النکاح، نکاح کی عمر کو. قرآن میں تو بالکل 2 ٹوک 2 جمع 2 4 اللہ نے بالکل واضح کر دیا کہ نکاح کی ایک عمر ہے، یعنی نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں. یعنی اس سے پہلے وہ نکاح کی عمر کو نہیں پہنچے تھے، اور اس سے پہلے یعنی جب وہ نابالغ تھے نکاح کی عمر نہیں ہوتی. جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچے ہیں یعنی بالغ ہوئے ہیں، قرآن سے معلوم ہوا بلوغت شرط ہے نکاح کی عمر کے لیے. ایوریج 14 سے 15 سال بنتی ہے. ہم 14 سال مثال کے طور پہ لگاتے ہیں، لڑکا اور لڑکی 14 سال کی عمر میں بالغ ہو گیا. کیا 14 سال کی عمر میں ہم ان کی شادی کریں؟ نہ. فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، 2 سال اور ویٹ کرو، 16 سال کا ہو جائے لڑکی یا لڑکا. ظاہری بات ہے 14 اور 16 میں فرق ہے نا. آپ دیکھو گے اس کے اندر ہوشیاری، سمجھداری، پختگی بڑی ہے. ایک بچہ
8ویں جماعت میں ہے، ایک بچہ میٹرک میں ہے. فرق ہے نا دونوں کی سوچ میں. انگریزی قانون تو 18 کا تو ایسی بھی ہے. تو قرآن کے مطابق بلوغت جو ایوریج ہم نکالیں نا 14 سال بنتی ہے، 14 سال. اور اگر فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا وہ والی شرط بھی بیچ میں فٹ کر دو تو 2 سال آپ ویٹ کرو، لڑکا لڑکی 16 کے ہو جائیں. 16 سال سے پہلے شادی نہیں کرنی، نہ لڑکے کی نہ لڑکی کی. 8-9 والی کہانی نہیں چلے گی، 5-6 سال والی کہانی نہیں چلے گی. ٹھیک ہے دوستو، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر کرو، واٹس ایپ پہ، یوٹیوب پر، فیس بک پر، سب کو بتاؤ. اور ان لوگوں سے بچ کے رہو. آپ کو یقین نہیں آتا نا، آج بھی کسی بھی سنی اہل سنت والجماعت یا شیعہ کسی بھی ملے سے، کسی بھی کٹ ملے سے پوچھو ہیں کہ حضور ایک بچی 8 سال کی نابالغ ہے، کیا میں شادی کر سکتا ہوں؟ شادی، نکاح نہیں، شادی. اس کو گھر لانا، اس کو گھر لانا. پھر جس طرح خاوند بیوی ملتے ہیں تمام معاملات، کیا میں 8 سال کی بچی کے ساتھ یہ کر سکتا ہوں؟ تو وہ ملا، کٹ ملا فتویٰ دے گا قرآن کو سامنے رکھ کے نہیں. کیوں؟ قرآن کو سامنے رکھے گا تو پھنس جائے گا. قرآن تو کچھ اور کہہ رہا ہے، حتی اذا بلغوا النکاح، یہاں تک کہ پہنچ جائیں. قرآن تو پہنچنے کی بات کر رہا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ پہلے نہیں پہنچے تھے. اگر نابالغ کی شادی جائز ہوتی تو پھر اللہ کو یہ بات کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو وہ ملا پھر صحیح بخاری کو سامنے رکھے گا، بولے گا ہاں جائز ہے، اور نکاح پڑھوانے کے لیے مجھے بلانا اور میرے لیے ایک کپڑا، ایک جوڑا تیار رکھنا بطور گفٹ. زیادہ نہیں، نکاح پڑھوانے کی میں 15 سے 20 ہزار فیس لوں گا. ملا، کٹ ملا سودا کرے گا اپنے ایمان کا، قرآن کو سامنے نہیں رکھے گا، کبھی بھی نہیں رکھے گا. صحیح بخاری کو رکھے گا. آپ کی مرضی. یہ 2 کتابیں میرے ہاتھ میں ہیں، آپ نے یہ والی تھامنی ہے یا یہ والی تھامنی ہے، مرضی آپ کی ہے. میرا کام تھا آپ کو حقائق بتانا، حقائق سے آگاہ کرنا. آگے آپ کی اپنی مرضی، آپ نے کس کو چننا ہے. دوستو چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو اجازت دیجئے. اور آخر میں پھر شعر پڑھوں گا. میرے قرآن جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، تیرے ضعیف راوی تو کوئی شے ہی نہیں. قرآن زندہ باد.